ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور آپ کو نعت اور حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمانان جو ہیں تشریف فرما ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد جامعہ نظامیہ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان اعجاز صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے رمضان سے متعلق، تو آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یوسف خان اعجاز صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے لیے ایک پیاری سی حمد جو ہے پیش کریں۔ جی یوسف صاحب۔ خودی کا سر نہا، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت خوب، بہت عمدہ، بہت خوب یوسف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب، ایک سوال کرنا چاہوں گا میں اپنے ناظرین کی طرف سے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اگر سید کی بہن یا سید کے بھائی جو ہیں وہ بہت غریب ہوں، تو ایسی صورت میں کیا وہ سید جو ہے دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سادات کرام کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اور اگر کوئی سید صاحب یا کوئی سیدہ صاحبہ تنگ دست ہو اور ضرورت مند ہو تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ ان کی خدمت میں
پاک مال پیش کیا جائے گا، نذرانہ پیش کیا جائے گا، تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سادات کرام کی کسی بھی صورت میں خدمت کریں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کریں۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم کو ملتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ وہ شخص جو میرے اہل بیت کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے اور ان کی مدد و نصرت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو ایسے شخص کی قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ خصوصی شفاعت کی بشارت کیسے مل رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ پاک مال کے زکوٰۃ کے مال کے علاوہ پاک مال سے ان کی خدمت کی جائے۔ جب پاک مال سے ان کی خدمت کی جائے گی تو ظاہر ہے یہ خصوصی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس شخص کے حق میں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام میں کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ اسٹیٹ نظام آباد ڈسٹرکٹ سے۔ سوال بتائیے۔ جی مفتی صاحب سے بات کروں گا۔ جی جی مجھے گیسز کی پرابلم ہے، مجھے گیسز کا مسئلہ۔ جی مفتی صاحب آپ کو سننا ہے، آپ سوال کیجئے۔ مجھے گیسز کی پرابلم ہے اور گیسز خاص طور پہ وضو کرتے وقت گیسز آتے ہیں اور قبول جب گیسز خارج ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے میں قبول جب مجھے اس کا حل 4 سال سے نہیں نکل رہا، علاج بھی کرایا میں۔ جی میں اس طریقے سے تسبیح یعنی ذکر چلتے پھرتے یا اللہ رحمان ذکر لا الہ الا انت اذکار کیسا کروں اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کون سی نماز؟ صلاۃ التسبیح، وضو کر کے نماز پڑھنے میں صلاۃ التسبیح کی نماز وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی وضو کر کے اتنا وقت رہتا ہے کہ آپ وضو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اتنی دیر رک سکتے ہیں آپ؟ نہیں جی نہیں، اس کے بعد خارج ہو جاتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ ایسا کبھی نمازوں میں ہو جاتا ہے، کبھی خالی ٹائم پہ، تو سمجھ میں آتا ہے کیسا وضو کروں، کیسا کور کروں، میکسیمم زیادہ تر خارج ہوتے رہتے ہیں ایسا۔ ٹھیک، تو میں ذرا تسلی بخش جواب دیجیے اس واسطے۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں غازی پور سے بات کر رہی ہوں، عرشیہ۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میرا یہ سوال ہے، ایک تو میرا یوسف اعجاز صاحب سے یہ نعت کی فرمائش کرتی ہے، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ جی اور ایک سوال یہ، ابھی مفتی صاحب نے جو ایک شفاعت کے بارے میں بتایا، اور ان 3 کون کون سے لوگ ہیں جس کی وہ ہوگی ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ دوسرا یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ شفاعت ایک جو اہل بیت کی ضروریات کو پوری کرے اس کی ہوگی، اور 3 لوگ کون کون ہیں کس کی ہوگی ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں گجرات مالیہ سے شکرالدین اکبری بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جی لیکن ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ سونے کے جو بٹن ہیں وہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ سونے کے برتن؟ بٹن جو آتے ہیں نا اپنے، جی جی وہ اچھا سونے کے بٹن جو ہے کرتے وغیرہ میں لگانا وہ جائز ہے؟ جائز ہے، تو وہ کس صورت میں جائز ہیں اور کیا وہ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے گجرات سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دلی سے۔ دلی سے بات کر رہی ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے، وضو کرتے دوران اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گلے میں پانی، تھوڑا زور سے بات کریں گے، آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی ہے۔ جی اگر ہم وضو کرتے دوران ہمارے گلے میں پانی چلا جائے تو لگتا ہے چلا گیا پر نہیں گیا، تو اس سے وضو وہ روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک، لگتا ہے ایسا۔ آپ کو لگتا ہے؟ جی ٹھیک،
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی بولا نا چنئی سے بول رہا ہوں, تھوڑا دیر رکنے کے لیے بولے مجھے. جی 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 حبیب صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں جی چنئی سے سوال کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جو روزے کی حالت میں بال وغیرہ کٹا سکتے ہیں کیا سر کے, اسی لیے وہ پوچھنا تھا. جی اور کوئی سوال؟ نہیں دوسرا کچھ نہیں. شکریہ. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے چنئی سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشمیر سے سری نگر سے. شری نگر سے. جی سوال پوچھیے. جی آپ مجھے بتائیے مودی صاحب سے آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی, تھوڑا زور سے بات کریں گے. تراویح گھر میں پڑھتے ہیں. جی ہیلو. جی سوال پوچھیے. جی تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی. کیوں مسجد آپ کے یہاں سے دور ہے کافی؟ مسجد کیا آپ کے یہاں سے گھر سے دور ہے؟ جی مسجد کیا آپ کے گھر سے دور ہے کیا؟ مفتی صاحب یہ جو سوالات آئے ہیں وہ ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. عرشیہ صاحبہ کا غازی پور سے سوال تھا کہ انہوں نے جو آپ نے بتایا تھا نا کہ جیسے ضروریات پوری کرنا چاہیے, تو ایک کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی تو انہوں نے بولا کہ اس کے علاوہ کوئی کون کون سی ضروریات ہیں جو پوری کرنا چاہیے. حدیث پاک میں 4 لوگوں کا جو ذکر آیا ہے وہ پوچھ رہی تھی تفصیل سے. تو کنز المال شریف کی یہ حدیث پاک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن کی میں شفاعت کروں گا. نمبر 1 میرے اہل بیت کا احترام کرنے والا. نمبر 2 ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا. نمبر 3 مصیبت کے وقت ان کی مدد کرنے والا. اور نمبر 4 دل اور زبان سے اہل بیت کی محبت رکھنے والا, یعنی دل میں بھی اہل بیت کی محبت رکھے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرے. ان 4 لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی شفاعت فرمائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور نظام آباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو گیس کی شکایت ہے, وضو کرتے ہیں تو بھی گیس پاس ہو جاتی ہے اور اتنا وقت ان کو نہیں مل پاتا کہ وضو کر کے پھر وہ نماز پڑھ لیں, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اور پھر کیا وہ چلتے پھرتے درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے کیونکہ وہ بغیر وضو کے ہی رہتے ہیں؟ بغیر چلتے پھرتے بغیر وضو کے درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کا جو مسئلہ ہے جیسا بھائی صاحب نے بتایا کہ وضو کرنے کے دوران بھی گیسز ہو جاتے ہیں, نماز کے دوران بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ کسی بھی ایک نماز کے وقت, یہ تفصیل آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ایک نماز کے وقت, نماز کا جو پورا وقت ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو وقت ہے, مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز کو لے لیں. عصر کی نماز کا وقت ابھی شروع ہوا کچھ دیر پہلے حیدرآباد کے حساب سے 4:45 کے آس پاس وقت شروع ہوا. اب یہ وقت رہے گا تقریباً 1.25 گھنٹے, 1.25 گھنٹے یہ عصر کا وقت رہے گا. تو اس پورے وقت میں اگر آپ کو 4 رکعت فرض پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, یعنی آپ وضو کر کے 4 رکعت پڑھنے تک ہوا آپ کی خارج ہو رہی ہے, یا وضو کے درمیان ہی ہوا خارج ہو جا رہی ہے, یا وضو کر کے آپ 4 رکعت ادا کر رہے ہیں, 4 رکعت مکمل ہونے سے پہلے, آپ سلام پھرنے سے پہلے آپ کی ہوا خارج ہو رہی ہے, پورے نماز کے ٹائم میں اتنا ٹائم آپ کو نہیں مل رہا ہے, بیچ میں کہیں بھی آپ 10 منٹ 5 منٹ آپ کو مل گئے, اتنا وقت مل گیا کہ آپ وضو کر کے 4 رکعت فرض ادا کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس وقت میں کرنا چاہیے. اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا اور مکمل وقفے سے لمحہ بلمحہ گیسز خارج ہو رہے ہیں, 4 رکعت پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا, تو شرعی اعتبار سے آپ معذور ہیں. معذور کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ وضو کر لیں اور اس وضو سے آپ فرض نماز ادا کریں. سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. یہ وضو آپ کا رہے گا اس نماز کا وقت ختم ہونے تک. جب دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا تو پھر آپ کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا.
جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھیں؟ تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ تراویح کی نماز سنت ہے اور مسجد میں پڑھنا علیحدہ سنت ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ تراویح چھوٹ چکی ہے تو مسجد میں تنہا پڑھ لیں یا گھر میں تنہا پڑھ لیں، لیکن تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ جی، اور سری نگر سے بھی اسی کے متعلق سوال تھا کہ گھر پہ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، مسجد میں پڑھنا سنت ہے، باجماعت پڑھیں، مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ کسی وجہ سے ایک آدھ مرتبہ چھوٹتی ہے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ختم قرآن کا بھی مسئلہ ہے، قرآن کی تکمیل بھی ہونا ہے، تو گھر میں پڑھ لیں گے تو پھر حافظ صاحب جو مسجد میں تلاوت کر رہے تھے وہ حصہ چھوٹ جائے گا، لہٰذا مسجد میں پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ چھوٹنے کی صورت میں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ گجرات سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے مرد پر سونا پہننا حرام ہے، لیکن ان کو وہاں پہ کسی مسجد کے امام نے یہ بولا کہ اگر جیسے کرتے وغیرہ کے یا کوٹ کے بلیزر وغیرہ کے اگر بٹن سونے کے ہیں تو ایسی صورت میں پہن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے سونا پہننا جو منع ہے وہ زینت کے لیے پہنے جانے والا سونا منع ہے، اور جو چیزیں انسان کی ضرورت میں داخل ہو، جیسے کہ بٹن ہے، کرتے کے لیے بٹن تو لگانا ضروری ہے، تو بٹن سونے کے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے چشمہ پہنا ہے تو چشمہ جو آپ کا ہے اسٹیل کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، یہ چشمے کا جو فریم ہے، فریم اگر سونے کا ہو تو یہ جائز ہے۔ جی، اسی طرح ہم گھڑی پہنتے ہیں، گھڑی کا پٹا اسٹیل کا ہوتا ہے یا چمڑے کا ہوتا ہے، اگر یہ سونے کا ہو تو یہ جائز ہے۔ بہرحال کوئی بھی ایسی چیز مرد جس کو استعمال کرتا ہے اور اس کا استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اس طرح کی چیز کو کے لیے سونا استعمال کرنا اور اس کو سونے کی بنا کر پہننا جائز ہے۔ انگوٹھی جو صرف ہوتی ہی ہے پہننے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد چین وغیرہ سونے کی پہنتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چین پہننے کے لیے ہی آدمی چین پہنتا ہے، کوئی دوسرا مقصد اس کا نہیں ہوتا۔ لیکن گھڑی جو سونے کی پہنتا ہے ٹائم دیکھنے کے لیے پہنتا ہے، بٹن جو سونے کے لگا رہا ہے کرتے کے لیے، شرٹ کے لیے لگا رہا ہے، اور چشمے کا جو فریم سونے کا ہے تو اس کا مقصد ضرورت ہے، اس کے تحت مقاصد ہیں، اس کے تحت ضرورتیں ہیں، اس وجہ سے گنجائش ہے۔ صرف سونا پہننے کے مقصد سے پہنے گا تو جائز نہیں، خالص اگر سونا پہنے جی تو ناجائز ہے نا؟ ناجائز ہے، حرام ہے وہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دہلی سے بہن نے سوال کیا تھا کہ جیسے وضو کرتے وقت اگر یہ احساس ہو، شک ہو کہ پانی گلے میں چلا گیا جبکہ ایسا نہیں ہے، تو شک کی بنا پر کیا روزے پہ کچھ اثر پڑے گا؟ شک کی بنیاد پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، انسان کو شکوک شبہات وساوس آتے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ ہاں، وضو کرتے وقت جب کلی کر رہے ہیں، کلی کے موقع پر احتیاط برتیں۔ کبھی کبھی کلی کرتے وقت ہوتا ایسا ہے کہ حلق کے اندر پانی چلا جاتا ہے، ایسا نہ ہونے پائے، غرارہ بالکل نہ کریں، اور کلی بھی احتیاط سے کریں کہ حلق کے اندر پانی نہ جانے پائے۔ اس کے باوجود بھی کبھی ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حلق تک پانی گیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کو احتیاط برتنا لازم ہے۔ جی، چنئی سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، حبیب صاحب نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا بال کٹوا سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، بغل کے بال نکال سکتے ہیں، زیر ناف صاف کر سکتے ہیں، اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، اور سر کو تیل لگانا چاہتے ہیں تیل لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں روزے میں جائز ہے، ممانعت نہیں ہے۔ سرما بھی لگا سکتے ہیں؟ جی، سرما بھی۔ کسی کے دانہ وغیرہ یا پھوڑا وغیرہ ہو جائے تو اس پر دوا بھی لگا سکتے، اس سے کوئی روزے پہ تو اثر نہیں پڑے گا؟ جی، لگا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ اور یہ عرشہ صاحبہ نے ایک نعت کی فرمائش کری تھی، یوسف بھائی، میرے نبی پیارے نبی، میں چاہوں گا کہ جو ہے آپ ایک نعت پیش کریں۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، اس جا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا وہاں تلوا تیرا،
خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا کر دو کرم رکھ لو بھرم سائل ہوں میں داتا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا اے وارث ارض و سما اے وارث ارض و سما نظر کرم برحال ماں اے وارث ارض و سما نظر کرم برحال ماں دیکھے نیازی پھر شاہ وہ گنبد خضرا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب یوسف بھائی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، نائب شیخ العقائد جامعہ نظامیہ، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان اعجاز صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم اسٹوڈیو میں. اور ناظرین، بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گوہاٹی سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیں. جی میری سوال تھی، میں حضور سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ایک دن اگر کوئی وجہ سے ہمارا تراویح ہمیں نہیں کر پائی تو میں جو روزہ رکھوں گی وہ روزہ میرا ہوگا کہ نہیں. اور ایک سوال تھا، نہیں ایک کسی مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائیں؟ نہیں، اگر میں تراویح نماز ادا نہیں کر پائی تو میں جو روزہ رکھوں گی وہ روزہ ہوگا کہ نہیں. نماز آپ نہیں پڑھ پائیں کسی وجہ سے. سوال آپ کے سمجھ میں آیا؟ نہیں. آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ واضح بتائیے، کلیئر سوال پوچھیے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، نماز نہیں پڑھ پائی ہیں تو آپ کا روزہ ہوگا یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اگر کسی وجہ سے میں تراویح نماز ادا نہیں کر پائی تو. جی تراویح کی نماز نہیں ادا کر پائیں. جی ٹھیک، تو آپ کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا نا؟ ٹھیک. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ڈسٹرکٹ پونچھ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ اگر شہری کے وقت ٹائم جو ہے ہو چکا ہے اور غسل بھی کرنا ہے، غسل بھی لازمی ہے، کیا اس صورت میں اب ٹائم بھی کم بچا ہے تو اس صورت میں کیا پہلے شہری آ سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام ہے محمد افضل، میں JNK سے بول رہا ہوں. محمد بارہ مولہ سے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بارہ مولہ سے. بارہ مولہ سے سر. جی سوال پوچھیے. سوال میرا ہے سر، میں روزہ رکھتا ہوں مگر شہر کے ٹائم میں اگر میں دیر سے
کبھی کبھی میں دیر سے اٹھتا ہوں. تھوڑا زور سے بات کریں گے, آپ کی آواز بہت ہلکی آ سر رہی ہے. میں روزہ رکھتا ہوں, اگر سحر کے ٹائم میں کبھی لیٹ ہوتا ہے, اذان جو ہوتا ہے اس کے بعد ہم پانی وانی پی سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دارجلنگ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی دیکھیے ہم لوگ غیر مسلم کے ایریا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ہم لوگ وہ زکوٰۃ کے ساتھ مسجد بن رہا ہے, اس میں دے سکتے ہیں کہ نہیں سکتے, یہ بتا سکتے ہیں؟ یہاں پر کوئی ویسا غریب غریب بھی نہیں ہے, مسلمان غریب نہیں ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, گوہاٹی سے بہن نے سوال کیا تھا کہ جیسے کسی عذر کی وجہ سے, کسی وجہ سے وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھ پائیں جی, اور انہوں نے روزہ رکھا ہے, تو کیا اس روزے پہ کچھ اثر تو نہیں پڑے گا؟ اگر کسی نے تراویح نہ پڑھی ہو, روزہ رکھا ہو, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ ان کا اپنی جگہ درست ہو جاتا ہے, لیکن تراویح چھوڑنا سنت مؤکدہ کو ترک کرنا ہے. لہٰذا کسی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں تو رات میں کسی بھی حصے میں پڑھ لیں, اور اگر رات گزر گئی ہے تو نیکسٹ ٹائم سے تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال تھا جموں کشمیر سے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اگر سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, جی سائرن جیسے بج گیا, اکثر کیا ہوتا ہے کہ سائرن بج جاتا ہے, اذان بعد میں ہوتی ہے, سائرن بج گیا ہے, یہ سحری نہیں کر پائیں, تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ 1-2 منٹ تک سحری کر سکتے ہیں یا وہیں پہ روک دینا ہے؟ جی, سائرن کا کیا حساب ہے, آپ کے پاس کیسا بچتا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن انتہائی وقت سحر تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ کے پاس اخبارات میں, ٹی وی چینلز پر, کیلنڈرز میں انتہائی وقت سحر یعنی سحری کا لاسٹ ٹائم, سحری کا آخری وقت, یہ تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا ان چیزوں میں, کیلنڈرز, کارڈز وغیرہ میں. تو اس ٹائم کو آپ فالو کر لیں. سائرن بجانے والے کبھی 1-2 منٹ آگے پیچھے بھی بجا دیتے ہیں, اس کو آپ مت دیکھیے, آپ لاسٹ ٹائم دیکھ لیجئے. لاسٹ ٹائم کے حساب سے آپ سحری کھا لیں اور لاسٹ ٹائم کے حساب سے رک جائیں, اس کے بعد پھر کچھ نہ کھائیں. اچھا مفتی صاحب, جو ٹائمنگ دی ہوتی ہے, جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے افطار کا اور سحر کا, اس میں جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس سے 1-2 منٹ آگے بڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ایک دم تھوڑا سا اس میں گنجائش رکھتے ہیں. جی, اگر کوئی سحری کر رہا ہے, سائرن ہو گیا, تو پانی تو اتنا پی سکتا ہے, اتنی تو گنجائش رہتی ہوگی نا؟ جی گنجائش تھوڑی بہت کچھ گنجائش ہوتی ہے, وہ نہیں کے برابر ہوتی ہے. جی, اور مطلب اس یہ گنجائش کو اگر ہم ڈسکلوز کر دیں گے جی جی تو ہوگا یہ کہ سائرن بجانے والے لاسٹ ٹائم مثال کے طور پر 5 بجے سائرن بجانا ہے, جی سائرن بجانے والے 5 بجے کھٹکا دباتے ہیں, جی 2 منٹ تک سائرن بجاتے رہتے ہیں, جی ہاں, تو 5:02 یعنی 2 منٹ انہوں نے نکال دیے. جی جی پھر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سائرن بجنے کے بعد اور 2 منٹ ہوتے ہیں, تو 4 منٹ ہو گئے. جی جی تو روزہ, کس کا روزہ کب خطرے میں آ رہا ہے پتہ نہیں. جی جی لہٰذا یہ ڈسکلوز کرنا ہی نہیں ہے, وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پتہ نہیں ہے. سائرن لاسٹ ٹائم جو بتایا جا رہا ہے اس ٹائم کو فالو کر لیا جائے, بس ختم. ورنہ عبادات میں آج کل اتنا تساہل اور اتنی غفلت برتی جا رہی ہے کہ لوگ اذان ہو رہی ہے کھا رہے ہیں, اور اذان ہو گئی بس رک گئے. تو ایسا کرنے سے تو روزہ نہیں ہوگا. مکمل اسٹرکٹلی رک جانا چاہیے, جو وقت بتایا گیا اسی پر رک جائیں گے تو ہمارے روزے سلامت رہیں گے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, میں نے بھی 1-2 بار ایسا دیکھا کہ ہمارے محلے کی بھی مسجد میں کبھی کبھی سائرن جو ہے 1-2 منٹ پہلے بجا دیتے ہیں. جی, تو جیسے مثال کے طور پر اس پر سحر کا ٹائم جو ہے 4:15 لکھا ہے, جی, اور انہوں نے 4:13 پر سائرن بجا دیا. تو ہم تو پھر کارڈ کے حساب سے چلیں گے, یا میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے جو ناظرین پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سائرن جب بج رہا تو اتنا تو ٹائم ہوگا کہ ہم صرف پانی پی سکیں, جیسے کوئی تو اس میں اتنا تو ٹائم رہتا نہیں کہ ہم کھانا کھائیں, لیکن اتنا تو ٹائم رہتا ہوگا کہ جو منہ میں لقمہ ہے وہ تو ختم کر کے ہم پانی پی سکتے, اتنا تو ٹائم رہتا ہوگا نا؟ اتنا ٹائم تو رہتا ہے. جی جی, وہی کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہے سمجھ نہیں پاتے, ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر سائرن ہوا تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں, تو وہیں پہ روک دینا, تو کم سے کم اتنا تو ٹائم رہتا ہوگا 30-40 سیکنڈ کا کہ اس میں پانی پی سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی, لیکن اور بے احتیاطی کرنا. جی ہاں, اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم جو ہے مزید جو ہے کھانا کھا رہے ہیں, وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ محلے میں, کشمیر سے یہ سوال تھا کہ محلے میں ان کے کوئی غریب نہیں ہے,
یا کسی محلے میں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پہ غریب نہیں دکھائی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ کیونکہ ان کو کوئی ضرورت مند نظر نہیں آتا ہے، تو محلے کے باہر جا کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، محلے میں اگر کوئی ضرورت مند نظر نہ آ رہا ہو تو کسی اور مقام پر جا کر یا جہاں پر ضرورت مند موجود ہیں ان تک پہنچ کر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور مدارس دینیہ جو دینی علوم پڑھاتے ہیں، جہاں جس مدرسے کے انتظام پر آپ کو اطمینان حاصل ہو کہ وہاں پر بچوں پر اچھی طرح خرچ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو کہ واٹس ایپ پہ بھی اس طرح کے بھی میسیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتے ہیں گروپ پہ، کہ کچھ لوگ جو کیا ہے کہ مسلم کا بھیس بدل کے زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ جی، تو ایسی صورت میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور کس طرح سے جو اس کا صحیح حقدار ہے وہاں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے، اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ بہت اچھا سوال آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی دلچسپی کی بات بھی ہے اور ضرورت کی بھی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ مانگنے کے لیے گھروں پر آتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کے بارے میں پوری تحقیق کر لی جائے کہ وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ضرورت مند ہیں تو پھر سید ہیں، کیا سید ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو دوسری رقم دی جائے گی۔ یہ تفصیل معلوم کر کے جب اطمینان ہو جائے کہ یہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اگر بے احتیاطی کر کے ایسے ویسے کسی کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری پوری زکوٰۃ دینے والے پر ہی عائد ہوگی۔ اگر اس کی زکوٰۃ صحیح مقام پر نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اگر مجھے بھی مثال کے طور میں اپنے مثال لوں کہ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا صحیح حقدار کون ہے، تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم مدرسے میں جا کے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں؟ مدرسے میں دے دینا بہت بہتر ہے، اس میں تحقیق وغیرہ کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ مدارس میں دیں گے تو وہاں تو دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء موجود ہیں، غریب نادار ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم پہنچ جائے گی۔ اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر ضرورت مند مدرسے کا جو طالب علم ہے، دینی علوم حاصل کرنے والا ہے، اگر وہ مالدار بھی ہے تو بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مدد اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مکمل وقف کر دیا۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم، وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خصوصی پروگرام، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر ہم اور نعت سنا رہے ہیں یوسف خان اعجاز صاحب۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم اسٹوڈیو میں، اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نوادرا سے غلام حسین بول رہا ہوں۔ غلام محسن یس جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ نوادرا سے جی غلام حسین جی، سوال پوچھیے۔ سوال نہیں پوچھنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ حمد کا ثواب کتنا ہے؟ دن میں حمد ہم 1000 مرتبہ کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے وہ سننا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، نعت ضرور آپ کو سنوائیں گے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں ایم پی سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ جی پہلا تو مجھے نعت حضرات سے یہ نعت سننی ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اور دوسرا میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کون سی ایسی شرطیں ہیں جن کے پائے جانے کے بعد کوئی شخص اگر صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مثلاً کچھ بنیادی ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری ہے کہا جاتا ہے، جیسے خود کا گھر ہونا ضروری ہے، ضروریات زندگی سے زیادہ کا سامان ہو، تو اگر خود کا گھر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جی بتا دیں۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ایم پی سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ مفتی صاحب، انہوں نے ایم پی سے بہن نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، جو پورا نصاب ہے وہ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے، کیونکہ جیسے انہوں نے بولا نا کہ کسی کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، گھر ہونا ضروری ہے، تو میں چاہوں گا کہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے ساتھ شرائط بھی موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ذاتی اس کا اپنا مملوکہ گھر موجود نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی اگر کرائے کے گھر میں بھی رہتا ہو اور صاحب نصاب ہو، نصاب کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ شرط یہی ہے کہ جو زکوٰۃ اس کے پاس ہے، زکوٰۃ کے نصاب اس کے پاس ہے، جو مال ہے وہ مال اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہوگا۔ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ انسان کا کپڑا، انسان کی غذا اور رہنے کے لیے جگہ، چاہے وہ مملوکہ ہو یا کرائے کی ہو، دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو روپیہ پیسہ اس کے پاس ہوگا یا سونا چاندی ہوگا یا تجارت کا سامان، اگر وہ تجارت تاجر ہے تو تجارت کا سامان اس کے پاس ہوگا، ان ساری چیزوں کو وہ کلیکٹ کرے، سونا چاندی روپیہ پیسہ اور تجارت کا سامان، وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے دیکھے تو وہ ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اگر اس کے پاس 25 سے 30 ہزار روپے کی رقم موجود ہے یا اتنی مالیت کا سونا ہے یا چاندی ہے یا تجارت کا سامان اتنا ہے اور سال مکمل اس پر گزرتا ہے، اتنی چیزیں اس کے پاس باقی رہ جاتی ہیں تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر ظاہر ہے اس سے کم میں زکوٰۃ ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ پر بدرج اولا ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس یہ چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ قرض بھی ہوتا ہے، تو مان لیجئے کہ کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور 50,000 دوسروں کو وہ قرض دینا باقی ہے، تو ایسی صورت میں قرض کو نکال دیا جائے گا۔ اصل جو اس کے پاس سرمایہ ہے، سونا چاندی ہے، تجارت کا سامان جو بھی ہے، اس کے ان چیزوں میں سے قرض کو نکال دیا جائے گا۔ 50,000 اگر 1 لاکھ میں سے نکال دیے جائیں 50,000 قرض تو بچیں گے 50,000 اور 50,000 کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 50,000 کا 40واں حصہ اس کو بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ مطلب یہ جو آپ نے بات بتائی کہ جیسے 1 لاکھ روپیہ ہے اور 50,000 ان پر قرض ہے، تو یہ 50,000 روپے قرض کے ادا کر دیں گے، اب وہ 50,000 روپے بچا، اس 50,000 روپے پہ 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ جی، 1 سال گزرنے کے بعد کی بات ہے۔ جی ہاں، 1 سال گزرنے کے بعد اگر ان کے پاس اگر مثال کے طور پہ 40,000 روپے بچتا تو اس پر واجب ہو جائے گی 40,000 کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر بتائیے۔ جی، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے پھر بتائیے کہاں سے بات کر بالکل بند کر دی، میں نے بالکل بند کر دی۔ جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ میں دلی سے باتیں کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے۔ میں سوال ہے کہ میرے پاس 5 تولہ سونا ہے اور میرے ساس کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور میرے پاس 3 تولہ سونا ہے، تو اس میں کتنا زکوٰۃ، کیا ہمارا الگ زکوٰۃ ہوگا اور ہماری ساس کا الگ زکوٰۃ ہوگا؟ آپ کے پاس 3 تولہ سونا ہے؟ ہاں۔ اور ساس کے پاس 5 تولہ سونا ہے؟ 5 تو تولہ سونا۔ ساس کے پاس جو 5 تولہ سونا ہے وہ آپ کا ہے یا آپ کی ساس کا ہے؟ میری ساس کا ہے۔ جی، اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے۔ اور میں اور ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ نہیں، پورا یہی سوال پورا کر، چاندی بھی کچھ ہے آپ کے پاس یا آپ کی ساس صاحبہ کے پاس؟ جی، میرے پاس ہے 9 تولہ چاندی۔ اور ساس کے پاس؟ ساس کے پاس ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک جی، میں ایک فریاد اور کرنا چاہوں گی۔ جی، سوال پوچھے دوسرا۔ جی، میرے گھر کے حالات بہت خستہ ہے اور میرے شوہر کے کام بھی نہیں چل رہے ہیں، وہ تھوڑے سے ہینڈی کیپ بھی ہے، بس یہ ہے کہ پریشانی، گھر میں کاروبار نہیں چل رہی ہے، نماز روزہ وقت کے پابند سے چل رہی ہے، تہجد بھی چل رہی ہے، تراویح بھی چل رہی ہے، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ آپ دعائیں خیر کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری فریاد پہنچ جائے، مفتی صاحب سے کہہ دیجئے۔ جی بالکل بالکل، بڑی التجا کر رہی ہوں۔ آپ صبر کیجئے، مفتی صاحب جو آپ کو مشورہ دیں اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو، میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال پوچھیے۔ سولاپور سے بول رہی ہوں، جی مہاراشٹر سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر سولاپور میں کہا جاتا ہے کہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں، جو عورتوں کے زیورات پہنے جاتے ہیں ہاتھ میں یا گلے میں،
तो उसकी ज़कात के मुतालिक क्या बात है, तो ये पूछना है। ठीक है। हाथ और गले में जो ज़ेवरात रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी ज़कात के ताल्लुक से क्या मामला है? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? पहले इनका ही सवाल ले लेते हैं कि जैसे जो ज़ेवरात ख़वातीन पहनती हैं तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म है? जो ज़ेवरात पहनने में आ रहे हैं, इस्तेमाल में हैं, उनकी ज़कात भी वाजिब है। जो इस्तेमाल में नहीं हैं, घर में रखे हुए रहते हैं और शादी ब्याह के मौके पर ख़ास मौक़ों पर पहनते हैं, फिर घर में लाकर रख देते हैं, उनकी ज़कात भी वाजिब है। जो भी सोना चांदी जिस सूरत में भी मौजूद होगा, ज़ेवर की सूरत में हो, इस्तेमाल के हों या रखे हुए हों, इन तमाम किस्म के सोने चांदी की चीज़ों की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। जी मुफ्ती साहब, और दिल्ली से बहन ने सवाल किया था कि इनके पास 3 तोला सोना है और सास के पास 5 तोला सोना है जी, और इनके पास जो है मोहतरमा के पास 3 तोला सोना है और 9 तोला चांदी है, तो इन पर ज़कात कितनी होगी? और इनके सास के पास जो 5 तोला सोना उस पर ज़कात कितनी होगी? कुछ होगी या नहीं होगी वो बता दीजिए। सास साहिबा के पास उन्होंने बताया कि 5 तोले सोना है, चांदी नहीं है। जी हाँ। अगर सिर्फ 5 तोले सोना है, चांदी नहीं है और उनके पास कुछ रकम भी नहीं है तो उनकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। जी। अब रहा इनके पास जो 3 तोले सोना है और 9 तोले चांदी है, जी, तो अगरचे 3 तोले सोना का मतलब ये है कि सोने का निसाब मुकम्मल नहीं हो रहा है जी, और 9 तोला चांदी, तो ये चांदी का निसाब भी मुकम्मल नहीं हो रहा है। लेकिन सोना चांदी होने की सूरत में फ़ुक़हा किराम ने ये वजाहत की है कि सोने और चांदी दोनों का निसाब मुकम्मल नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ें मौजूद हों तो दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाकर कीमत देखी जाए कि सोने के निसाब तक कीमत पहुँचेगी तो ज़कात वाजिब हो जाएगी, चांदी के निसाब तक कीमत पहुँचेगी तो भी ज़कात वाजिब होगी। तो अब 9 तोले चांदी और 3 तोले सोने को अगर हम मिलाते हैं, कीमत देखते हैं, तो चांदी के हिसाब से ज़कात वाजिब हो जाती है। चांदी के निसाब को ये कीमत पहुँचती है, लिहाजा बहन साहिबा को ज़कात अदा करनी है। और इनकी सास साहिबा के पास जब जैसा कि उन्होंने बताया चांदी नहीं है और कुछ रकम भी मौजूद नहीं है, तो उनके सोने की ज़कात वाजिब नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्तसर जवाब चाहूँगा इस और सवाल का कि उन्होंने बोला कि जैसे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, शौहर इनके जो है मफलूज हैं और ये लोग सौम व सलात के पाबंद हैं, उसके बावजूद भी घर के हालात जो है सही नहीं हो पा रहे हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप मुख्तसर? जी, ये रोज़ाना घर के सारे अफराद रोज़ाना सुबह में 1 मरतबा, शाम में 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को आमन रसूलु से ख़त्म तक पढ़ें और घर में जब भी दाखिल हो रहे हों मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें और ख़वातीन भी अपने हिसाब से सलाम करें और घर वाले जवाब दें। सलाम की वजह से भी बरकत रहती है, सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें पढ़ने से भी घर में बरकत आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और यूसुफ भाई 2 फरमाइशें आई हैं, MP से एक मोहतरमा ने फरमाइश करी है और गुलाम हुसैन साहब ने भी एक नात की फरमाइश करी, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है एक नात हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। क्या बात। सुना है मदीना करम ही करम है, तू रखता जहां में सभी का भरम है, तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, मेरी अब तो बिगड़ी बना मेरे मौला, मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, जिस तूने चाहा मैं उस पे फिदा हूँ, मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ, तुझे वास्ता
کربلا کی زمین کا، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، یہاں پل میں بدلے ہوئے لوگ پائے، یہاں پل میں اپنے بھی دیکھے پرائے، تجھے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے، کریں تجھ سے کس کا گلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے، کیوں مجدار میں ناؤ میری پھنسی ہے، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گر عابد کے دل میں سما میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ، بہت خوب یوسف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ یوسف بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت ان تک پہنچائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم جو یہاں حیدرآباد سے پیش کیا گیا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔